سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ تھی حضرت علامہ و مولانا خلیفہ محمد حجت اللہ صاحب جو بہت ہی پیارے انداز میں اپنے کلمات عرض کر رہے تھے. الحمدللہ کراچی ماڑی پور سے فیضہ والی سرکار حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت محمد منیر احمد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ اس ہستی کے جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، ایک ایسے عالم دین کی زیارت کے لیے آئے ہیں. آج لوگوں نے علماء کی قدر چھوڑ دی ہے. آج لوگوں نے وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور ان کی صحبت کو ترک کر دیا ہے. میرے بھائیوں دوستو، جب ہم نے ان علماء کی صحبت کو ترک کر دیا، علماء کی صحبت کو چھوڑ دیا، آج ہم گمراہی کے گڑھے میں گرتے ہوئے جا رہے ہیں، طرح طرح کے مسائل و آفات سے جڑتے ہوئے جا رہے ہیں. حالانکہ میرے شیخ محترم نے صبح فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مساجد کثرت سے بنائیں گے، مساجد کو خوب سجاوٹ سے بنائیں گے، مساجد کو خوب رنگ و روغن کریں گے، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی. وہاں پر نمازی کے باطن کے اندر نماز کا نور نہیں ہوگا. میرے بھائیوں اور دوستو، ہم نے اگر علماء کی صحبت قائم کی ہوتی، علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوتے تو یقیناً ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی قدر و منزلت موجود ہوتی. اور آپ ایک ایسے جوان مرد کلندر کی صحبت میں آئے ہو، ایک ایسے مرد کلندر کے دیدار کے لیے آئے ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ہمارے شیخ محترم کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج آپ سے 3 چیزوں کا سوال کرتا ہے کہ میری بخشش طلب کی جائے، کہ مجھے اللہ معاف کر دے. دوسرا یہ سوال کرتے ہیں اللہ کی رسول کی بارگاہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کہ آپ کی محبت میرے دل کے اندر بہت زیادہ ہو جائے، یعنی پوری دنیا سے آپ کی محبت میرے سینے میں بڑھ جائے. اور تیسری دعا یا رسول اللہ میں یہ کرتا ہوں کہ میرے آگے نور آ جائے، میرے پیچھے نور ہو جائے، میرے دائیں نور آ جائے، میرے بائیں نور آ جائے، میرے اوپر نور آ جائے، میرے نیچے نور آ جائے. یہ میں آپ کو اس ہستی کے بارے میں بتا رہے ہوں جس کا آج آپ نے بیان سننا ہے، جس کے دیدار کے لیے آئے ہیں. وہ عمرے پر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ جو مناجات ہوئے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گریہ زاری اور زاری میں مصروف تھے کہ فنائیت غالب آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے اوپر بھی نور ہے، میرے دائیں بھی نور ہے، میرے بائیں بھی نور ہے، میرے پیچھے اور آگے بھی نور ہے، میرے ارد گرد نور ہے، نور ہی نور سمایا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وارث کی، علماء ورثۃ الانبیاء، اپنے اس وارث کی، اپنے جانشین کی، اپنے دین کے قائد کی یہ دعا قبول فرما لی اور آپ کو نور اللہ نور کر دیا. یہ دعا کرنے کے بعد ریاض حضور ہمارے مرشد کریم روضہ رسول سے تھوڑا ہٹ کر مسجد نبی میں جا کر بیٹھ گئے کہ 2 اجنبی شخص آئے، وہیں سعودی عرب کے مقامی آقا دست بوسی کی. ایک نے کہا کہ میں نے آپ کے چہرے میں نور دیکھا کہ آپ ولی اللہ میں اس لیے چل کر آپ کے پاس. اللہ کے رسول نے نور بھی عطا فرمایا اور یہ ثابت کر کے دکھایا کہ تھوڑی دیر میں مجھے پتا چل جائے گا کہ اللہ کے رسول نے تجھے مالا مال کر دیا. پھر دوسرے نے کہا میں نے آپ کو دور سے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر مجمع جمع تھا، لیکن آپ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح چودھری کا چاند چمکتا ہے، جس طرح دن کے وقت سورج چمکتا ہے. میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں نے سمجھا یہ وقت کا ولی ہے، اس لیے میں آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فیصلہ کر دیا، اسی وقت دعا سے سرفراز فرما دیا. اور آپ خوش نصیب ہو کہ اس پرفتن دور میں ایک ایسے مجدد کی زیارت کے لیے بیٹھے ہو، ایک ایسے عالم دین کی زیارت کے لیے آئے ہو جو مردہ دین کو زندہ کیے ہوئے جا رہا ہے، جو مردہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے. خدا کی قسم یہ چھوٹی سی آبادی آپ دیکھ رہے ہو، آپ بتاؤ، آپ کونے کونے میں گھوم کر دکھاؤ، کونے کونے میں جا کر دکھاؤ، ایسی آبادی آپ کو کہاں نظر آئے گی جہاں پر پردہ ہو، جہاں پر نماز ہو، جہاں پر روزہ ہو، جہاں پر حج کی تعلیم ہو، جہاں پر حدیث کی تعلیم ہو، جہاں پر صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ہو.
میں آپ اس بات سے ماننا چاہوں گا، ہر مقرر، ہر مفتی، ہر مولوی اپنی زبان میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم عام کرتا ہے، پردے کی تعلیم دیتا ہے، نماز کی تعلیم دیتا ہے، روزے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں پر تعلیم دی بھی جاتی ہے اور تعلیم پر عمل بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بھابیاں اپنے دیوروں سے پردہ کرتی ہیں۔ آپ کسی رائشی سے پوچھ لو، کسی نے کسی عورت کا چہرہ دیکھا ہے؟ کسی عورت، کسی مرد نے یہاں پر کسی عورت کا چہرہ دیکھا ہے؟ باہر نکل کر دیکھو، خدا کی قسم آپ کو بے حیائی چھلکتی ہوئی نظر آئے گی، اور یعنی آپ کو نظر آئے گی، آپ کو وہ ہر کام نظر آئے گا جو اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ پھر کیسے خوش قسمت ہو آپ لوگ کہ پرفتن دور میں اس بستی میں آپ آئے ہو، ایک عالم دین، عالم ربانی کا بیان سننے کے لیے آپ بیٹھے ہو۔ ایک عالم دین اگر قبرستان سے گزرے، قبرستان میں 40 روز تک اللہ عذاب نہیں داخل کرتا۔ ایک عالم دین کی بخشش کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور زمین پر یہ چلنے والے کیڑے مکوڑے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو عالم دین کے سر پر بوسہ دیتا ہے، اس کے ہونٹ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس بالوں کے عوض میں اتنی نیکی عطا فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ کہاں گئے علماء کی قدر کرنے والے؟ کہاں گئے علماء کے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر چلنے والے؟ کہاں گئے علماء کے دامن تھامنے والے؟ آج ہم نے رسمی مولویوں کو اپنا عالم بنا لیا، رسمی پیروں کو اپنا پیر بنا لیا۔ آ کر دیکھ رہے ماں باپ کے پیر کیسا ہوتا ہے، جو ڈنکے کی چوٹ پر اسلام نافذ نہیں کرتا۔ دیکھ آپ کو اسلامی اسلام نظر آئے گا، دیکھ آپ کو بادشاہ لوگ نظر آئیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی بس پیر کی عجیب و غریب کرامت نظر آ جائے ہم اس کو پیر مان لیں۔ استقامت و فوق الکرامت، سب سے بڑی کرامت ہے دین کے اوپر استقامت کرنا۔ آپ 10 سال یہاں پر رہو، جس طرح ہمارے ابھی مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے، یہاں پر یہ پڑھ چکے ہیں، 10 سال رہ چکے ہیں کہ میں نے کبھی بھی 10 سال میں 20 سال میں اپنے پیر کو کبھی بھی جوتا مبارک پہنتے وقت پہلے الٹا پاؤں استعمال کرتے نہیں دیکھا، اور ہمارے شیخ مکرم کی پوری زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ نے ان کو جو علم دیا ہے، فقیر کیا تعریف کرے۔ خدا کی قسم میرے بھائیو، علماء کی قدر کرو، علماء کی تعظیم کرو، علماء کی طاقت بنو، علماء کا دیدار کرو، علماء کی بیعت کرو۔ یہی عالم ربانی ہے جو دین کو مضبوط کر کے رکھتے ہیں۔ اس عالم دین سے ہزار شیطان بھاگتے ہیں۔ جب شیطان عالم دین کو دیکھتا ہے، شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا حضور قبلہ عالم کے خلیفہ حضرت قاری